بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ویلاگ فلسطین غازہ صورتحال پہ کچھ لوگوں کے گربان جھنجھوڑنے کے لیے بنا رہا ہوں، جس میں صرف مبشر لقمان نہیں یا مسلم دنیا کا ہی نہیں بلکہ ٹرمپ اور شاہ سلمان کے ساتھ نیتن یاہو کا اصل چہرہ دکھانا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ مشرق وسطیٰ میں حالات کشیدہ ہیں۔ ایک طرف ایران سعودیہ، دوسری جانب ایران اسرائیل، یہ آمنے سامنے ہیں، جبکہ اسرائیل یمنی حوثیوں کو اور یمنی حوثی اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل اور نیتن یاہو کو مسلم دشمنی میں بزنس اور کاروبار کے طور پہ سب اسرائیل اور امریکہ تجارت کا سوچ رہے ہیں۔ امریکن نشریاتی ادارے CNN نے رپورٹ کیا کہ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے، جس پر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے ایرانی جوہری تنصیبات پہ حملہ کیا تو ایران اس حملے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرائے گا۔ عالمی سطح پہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جس میں امریکہ بادشاہ بہادر اور مشرق وسطیٰ کے کچھ بادشاہ بہادر اپنے اپنے کردار نبھا رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 وہ دن اور آج کا دن اسرائیل کی غازہ پہ مسلط کردہ جنگ کے نتیجے میں اب تک کم از کم 53,000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 1,22,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ لیکن عالمی سطح پہ کہیں نیوم سٹی ڈو اور ڈائی کا پروجیکٹ بنا ہوا ہے اور کہیں صدر ٹرمپ امن نوبیل پرائز کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تو عالمی دباؤ اور پابندیوں کی دھمکیاں بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے سامنے بے اثر ہو چکی ہیں۔ غازہ میں جارحیت شدت کے ساتھ چل رہی ہے۔ نیتن یاہو کا ایک بار پھر غازہ پہ مکمل قبضے کا اعلان عالمی برادری کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ وائٹ ہاؤس کی تاریخ بدلنے میں مصروف ہیں اور یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی کے بعد جنوبی افریقہ کے صدر کو بھی بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو صدر ٹرمپ نے اپنے اوول آفس میں بیٹھ کر سفید فام افراد کی نسل کشی کا بے بنیاد الزام لگا دیا۔ مگر یہاں یہ نقطہ اہم ہے کہ جب غازہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سوال ہو تو ٹرمپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ الجزیرہ کے مطابق گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں عرب ورلڈ کے سربراہوں سے ملاقات میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے غازہ کی صورتحال کو یکسر نظر انداز کر دیا، جبکہ اسرائیل اور وزیر اعظم نیتن یاہو غازہ میں کی جانے والی کارروائیوں کو ٹرمپ کے منصوبے کا حصہ قرار دے رہے ہیں اور آگے بڑھنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ لہٰذا غازہ کی پٹی مکمل طور پہ اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں آ سکتی ہے۔ ٹرمپ نے فروری میں ایک منصوبہ پیش کیا جس کے تحت فلسطینیوں کو غازہ سے بے دخل کیا جانا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فروری میں کہا تھا کہ ہمارا خیال ہے کہ امریکہ غازہ کا کنٹرول سنبھال لے اور اس علاقے کو مشرق وسطیٰ میں ایک مہذب مقام میں بدل دے۔ تو الجزیرہ کے مطابق یہ پہلا موقع ہے جب نیتن یاہو نے عالمی میڈیا کے سامنے ایسے کھل کر بات کی کہ یہ ٹرمپ کی سوچ ہے۔ تو اسرائیل کے غازہ جنگ بندی معاہدہ یک طرفہ توڑنے کے بعد سے حملوں میں اب تک 3,000 کے قریب فلسطینی شہید اور 8,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے اسرائیل نے حدیدہ میں واقع یمنی بندرگاہ صاف پہ بھی بمباری کی، جس کے جواب میں کل یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پہ میزائل حملہ کیا۔ اگر یہی جنگ بندی کے خلاف ورزی بھارت کے ساتھ پاکستان بھی کرتا تو اب تک پوری دنیا میں ایک بھونچال آیا ہوتا نا، لیکن کیونکہ یہود و نصارہ ایک گٹھ جوڑ ہے، نیوم سٹی کو اڈا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے خاموشی اختیار کرنا ہی دانش مندی کا کام ہے۔ تو آج غازہ میں پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے، لوگ قطاروں میں کھڑے پانی کے حصول کی کوششیں کر رہے ہیں، لوگ تباہ شدہ عمارتوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیل پہلے سے زیادہ ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ CNN، BBC، الجزیرہ، CBS اور فرانس 24 جیسے ادارے مسلسل رپورٹس دے رہے ہیں جن میں غازہ کے سنگین حالات کو دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اقوام متحدہ کے ترجمان کے مطابق غازہ میں جو تھوڑی بہت انسانی امداد پہنچ رہی ہے، اسرائیل اس کو روکنے میں مصروف ہے، جبکہ اگر اگلے 24 گھنٹے میں امداد مہیا نہ کی گئی تو غازہ اور فلسطین میں مزید 14,000 بچے موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل کا یہ رویہ ظالمانہ اور غیر انسانی ہے۔ کل 3 دن کی تاخیر کے بعد غازہ میں امدادی سامان سے بھرے 90 ٹرک داخل ہوئے تھے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے 3 مہینے کی ناکہ بندی نے صورتحال مزید خراب کر دی ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ناکہ بندی حماس پر دباؤ ڈالنے اور باغیوں کو شکست دینے کے لیے کی گئی تھی، لیکن اب تک اسرائیل دونوں مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ نیتن یاہو دہشت گردی کا علمبردار اسرائیل میں غزہ والوں کے لیے نریندر مودی بنا ہوا ہے، وہ بھی ظالم ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ جیسے مودی کو ووٹ اور نوٹ کا لالچ
دنیا میں شرمندہ کروا رہا ہے، اسی طرح نیتن یاہو بھی مالی امداد اکٹھی کرنے میں مصروف ہے. لیکن حیران کن طور پہ مودی اور نیتن یاہو کی مماثلت ایک اور بھی ہے، اور وہ وقت کے ساتھ دونوں کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے، گر رہی ہے بلکہ. دوسری جانب کل امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں فائرنگ سے اسرائیلی سفارت خانے کے 2 اراکین ہلاک ہوئے. اسرائیلی سفارت خانے کے 2 اراکین کو اس وقت ہلاک کیا گیا جب وہ ایک یہودی عجائب گھر کی ایک تقریب میں شرکت کر رہے تھے. جس شخص نے گولی مار کے ہلاک کیا، اس ملزم نے فری پیلسٹائن کے نعرے بھی لگائے تھے. تو امریکن پریزیڈنٹ نے تو اس کو یہود دشمنی کا نام دیا. سالوں گزر گئے، 53 لوگ شہید ہو گئے، لیکن سب کو نیتن یاہو کی مسلم دشمنی سمجھ نہیں آئی، نہ نظر آ رہی ہے. لیکن کل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکن پریزیڈنٹ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یرغمالیوں کی فوری رہائی سمیت نیتن یاہو کے جنگی مقاصد کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا. امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عربیہ اور ابوظہبی کا تاریخی دورہ کیا، جس میں کئی سو ارب ڈالر کے معاہدے طے پائے. اس کے علاوہ اس دورے میں ایران، غزہ اور شام جیسے مسائل پر بھی ٹرمپ کے اہم بیانات سامنے آئے. لیکن اسی روز امریکن میڈیا خود خبر دے رہا تھا کہ صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ناراض ہیں. ٹرمپ نے اس دورے پہ اسرائیل کو ٹوٹل نظر انداز کیا، لیکن کل کی فون کال کے بعد یہ تمام تاثر زائل ہو گیا. اگر عالمی دنیا اور مسلم دنیا کو دیکھا جائے تو 7 اکتوبر 2023 سے غزہ اور فلسطین قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے. لیکن کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے عالمی سطح پہ انڈین اداکاروں کے اور گلوکاروں کے کانسرٹس کروانے میں مصروف ہے، غزہ کے بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے. 2 روز پہلے جب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے یورپین سفارتکاروں کے وقت پہ فائرنگ کی تو سعودی عربیہ کی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا کہ ہم مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں کی سخت مذمت کرتے ہیں. 3 دن پہلے برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی اسرائیل پر پابندی عائد کرنے کی دھمکی دی اور کہا کہ ہم غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی توسیع کی سخت مخالفت کرتے ہیں. 2 دن پہلے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کے خلاف اقدامات کرنے ہوں گے. 20 سے زائد ممالک نے اسرائیل کے غزہ میں سخت اقدامات کے خلاف قانون پاس کیا. اب ہمیں خود یہ سوچنا ہے کہ مساوات، منصفانہ کھیل، انسانی حقوق کہاں ہیں؟ انسانی حقوق کے علمبردار مغربی ممالک کہاں ہیں؟ ان کے 5 ہاتھی مر جائیں دنیا میں قرآن مچ جاتا ہے، لیکن اب حکومتیں کس طرح سے منافقانہ طور پہ ان چیزوں کی حمایت کر رہی ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. جب بھی فلسطین غزہ پہ ویڈیو بناؤ تو الگورتھم سرچ بھی نہیں آتا، کنٹرول کیا جاتا ہے، لوگوں تک ایسی ویڈیوز پہنچائی ہی نہیں جانے. ہم جتنی چاہیں نفرت انگیز تقریریں کر سکتے ہیں، آپ ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو گالی دے سکتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ مہم چلا سکتے ہیں، لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خاص طور پہ کسی بھی حکومت کے لیے جس کا کوئی بڑا ایجنڈا ہے، یا کسی خاص حکومت کا جو ان تمام چیزوں پہ کنٹرول رکھتی ہے. تو اگر مسلم دنیا کی سائنس پہ توجہ ہوتی، اگر ہم نے اپنے ممالک کو ٹیکنالوجی تحقیق اور ٹیکنالوجی پر ترقی کی اجازت دی ہوتی، اپنے اور اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچا ہوتا، تو آج ہم ان پلیٹ فارمز سے انحصار نہ کر رہے ہوتے. لہٰذا بنیادی طور پہ ہمیں خود شناسی کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم آج جس مقام پہ کھڑے ہیں وہاں کیوں کھڑے ہیں. سوچیے گا اس پہ، مجھے کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا. اللہ آپ کا، ہمارا اور خاص طور فلسطینیوں کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.